بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے عرس مبارکہ کے موقع پر ان کی سیرت کے چند گوشوں کو سماعت فرمائیں گے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بی بی کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اوصاف، ان کی زندگی کا ہر پہلو ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت نظر کرم ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آ کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کرتا اور میرا بھی سلام پیش کر دیجیے۔ تو بی بی نے فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، سلام بھیجنے والے پر بھی جو وسیلہ بنا ہے جبرائیل امین پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ ہاں وہی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو خیر النساء ہیں، ہاں وہی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو دور جاہلیت میں بھی آپ کا نام طیبہ تھے اور طاہرہ صفات سے متصف تھے، اور اللہ کی طرف سے ہر آزمائش پر آپ صبر کرنے والی ایک صابرہ تھی۔ اللہ کی عنایتوں پر خوشی کے ساتھ شکر ادا کرنے والے شاکرہ تھے آپ۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، کلام الہی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور 25 سال کا عرصہ باحیات آپ زندہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد۔ تو اس 25 سال کے عرصے میں کبھی بھی اپنے شوہر کی دل آزاری نہیں کی، یہ اور دوسرا نافرمانی بھی نہیں کی، اور تیسرا یہ ہمیشہ آپ کی حکم آوری کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو باتوں پر ہماری مائیں بہنیں اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا گھر بھی وہ خیر النساء کے صدقے اور طفیل سے گھروں میں امن و امان آ سکتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبے کو جانے، اپنی شناخت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج کی تہذیب اور آج کے کلچر میں اور آج کی یہ ظاہری شان و شوکت میں انہیں اپنے مقام کو پہچاننے سے روک رہا ہے۔ جس وقت اس مقام کا علم ہو جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر سرفرازیاں اور بلندیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ دیکھیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے آئیڈیل کو، ان کے نمونے کو، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے چلے تو معلوم ہو جائے گا کہ شوہر کی خدمت بھی ایک عبادت کی طرح کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غم زدہ ہوتے، دل شکنی ہوتے، تو آپ اس وقت تسکین اور تسلی کی باعث بنا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کو وحی کا نزول ہوا، غار حرا میں بیٹھے، ناگہاں جبرائیل امین آئے اور آپ نے درس اسلام دیا، سینے سے آپ کو لگایا، اس قدر لگایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سارے ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ ہونے کے بعد، وضو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فوراً آپ دوڑتے گھر کے رخ کیا، گھر کی طرف جانے لگے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، اے بی بی زنبلونی زنبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ بی بی جو ہے آپ حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ فرما رہے تھے اس گرمی کے موسم میں آپ کمبل اڑاؤ، پھر فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری جان کا خوف مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پریشان نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں آپ تسلی کے باعث بنے، تسکین کا باعث اور سبب بنا۔ آپ نے کہا آپ کو آپ کی جان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی بھلائیاں اور نیکیوں کو آپ نے گنوایا۔ آپ تو وہ ہیں بے یار و مددگار کے مددگار ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا ہے، آپ
بیوہ اور یتیموں کی دعا اور ان کی غم خوار ہیں آپ، ہمیشہ دوسروں کی مدد کو آپ پیش نظر رکھنے والے ہیں، آپ کے نیکیوں کو اللہ ضائع نہ کرے گا اور آپ کو تکلیف اس طرح اذیت بھی نہ پہنچائے گا۔ کئی باتیں الگ الگ انداز سے پیش کی گئی ہیں، مختصر یہ اصل یہ کہ اس وقت آپ تسلی کے باعث بنے۔ آپ نے کہا میرا بھائی ورقہ بن نوفل جو عالم اور فاضل اس زمانے کے ہیں، ان سے جا کر بات کریں گے، آپ اطمینان رکھیے۔ اس وقت تسلی جو ہمت دیتے یہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ نمونوں کو ہم ایڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے چلے، ہمارے مائیں بہنیں جب شوہر تھکا مارا گھر کے آتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامیابی ملتی ہے، کبھی مال حاصل ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی خالی ہاتھ آتا ہے، کبھی گھر میں کچھ لے کر آتا ہے۔ جس حالت میں آئے اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں تو یاد رکھیے یہ جتنی بھی تباہیاں، یہ ضلالت، گمراہیاں، یہ بدفعلیاں، یہ چوری، یہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ انشاءاللہ کم ہو جائے۔ اگر بیوی اس فوراً آنے کے بعد خندہ پیشانی کے ساتھ ان بیویوں کی سیرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کا مظاہرہ کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے تو اسے سکون ہوگا۔ مجھے باہر تو ذلت اور رسوائی ملی، مجھے میرے گھر میں آنے کے بعد میری اس بیوی سے مجھے سکون ملا، وہ اس کی طبیعت میں نرمازگی پیدا ہوگی، جہالت اس کے اندر ختم ہوگی اور ایک گھر کی ایک اچھی زندگی ہوگی۔ جو گھر حقیقت میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کو عورت چاہے تو جنت بنائے گی، تو یقیناً وہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس آتے ہی اگر وہ شروع کر دے میں نے یہ کہا تھا تم نے وہ نہیں لایا، یہ نہیں لایا، کھائیں گے کیا کدھر، تو طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہاں اس کا سبب لڑائی فساد برپا ہونا لگتا ہے۔ گھر سکون کے بجائے جہنم کا ایک گڑھا جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، فساد کا گھر بن جاتا ہے۔ اب میں تو شروع ہوتی ہے اور میں اور تو کے ذریعے سے نتیجہ کہاں تک ہوتا ہے ہم سب ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میری ماں بہنوں خود بھی ان سیرتوں کو سنیں اور اپنے بچیوں کو بھی سکھائے کہ تربیت دے، تعلیم سے وابستہ کرے۔ خیر وقت کی گنجائش نہیں، مختصر پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو اللہ کی رسول کی ذات میں مکمل فنائیت حاصل تھی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ اس وقت میں جب ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے خدیجہ الکبریٰ کا مجھے ان پر رشک آیا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چہرے والی بوڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی انتقال کی مدت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عنایت فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بہتر بدلہ نہیں ملا۔ پھر امام الانبیاء رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا۔ یعنی سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی بیوی اور بیوی تھی جو مجھے پہچانا، مجھے سمجھا، اور میری نبوت پر ایمان لانے والی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھے۔ سب نے اس وقت مجھے کفر اختیار کیا، اس وقت ایمان لائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدیجہ میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کیا، اس وقت مجھ پر میری صداقت پر ایمان لایا جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جھوٹے کہہ رہے تھے، فلاں فلاں گالیوں کے نام سے بد زبانی کیا کرتے تھے، اس وقت انہوں نے میری سچائی کی گواہی دی اور اس وقت تصدیق کی۔ پھر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ نے اپنے مال میں مجھے اس وقت شریک کیا جب دوسروں نے مجھے مال خرچ کرنے سے روک دیا، مجھے مال دینے سے محروم کر دیا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نکاح کر کے آئے تو مال اتنا اس وقت کے عرب کے رئیسہ میں آپ کا شمار تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر سارا مال ڈال دیا۔ صحابی بیان کرتے اتنا مال تھا کہ اس طرف نبی عرب جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھے، دونوں کے درمیان مال تھا تو ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا مال تھا۔ اور حضور کو مال سے کیا سروکار تھا؟ آپ نے کہا، بی بی نے کہا اس سارا مال آپ کی خدمت پر قربان کرتی ہوں، تمہارا اختیار ہے۔ بی بی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں یہ مال خیرات کر سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ کا اختیار ہے۔ دیکھیے یہ ہے، آپ نے
مال کے ضامن میں نے اس سے اتنا مال لایا تھا، اتنی پراپرٹی لائی تھی، فلاں لایا تھا، فلاں تم نے کیا کیا، فلاں تم نے کیا کیا، فلاں تم نے کیا کیا. شکوے شکایتیں نہیں کرتی، جو دیتے شوہر پر راضی دے دیا کہ میری ذات ہی تمہاری ملکیت ہے، تو میرا مال کس چیز کی، وہ بھی تمہاری ملکیت ہے، تمہارا اختیار ہے، قربان کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب مال سے محبت تھی، سارے غربا میں تقسیم کر دیا، مگر قربان جائے بیوی پر اف تک نہ کہا. یہ ہوتی ہے محبت. پھر فرماتے سب نے مجھے محروم کر دیا اس وقت ادا کیا. پھر فرمایا خدیجہ الکبریٰ مجھے کہ بطن سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسرے کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی. یہ تھے آپ نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حسنہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے نہایت شفقت اور مہربانی سے اس کا حال پوچھا اور دیر تک اس کی خیریت دریافت کرتے رہے. وہ چلی گئی تو میں نے آپ سے پوچھا یہ بڑھیا کون تھی جس کے ساتھ آپ اس شفقت سے گفتگو فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی ہے، ان کے ساتھ بہت محبت تھی. دیکھا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی سے تو محبت تھی ہی، جو سہیلیاں تھی جو آپ سے ان سے محبت کرتی تھی ان سے بھی آپ کی محبت تھی. جب بھی گھر میں آپ اچھا کھانا سالن پکتا یا کوئی بکری کو ذبح کرتے آپ خود اس کو جو ہے اس سالن کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرتے اور یہ کہتے کہ ان کی روح خوش ہوگی، ان کی روح کو خوشی محسوس ہوگی. تو عزیزان محترم یہ سارے واقعات جو ہیں حقیقت پر مبنی ہیں اور اس میں بہت سارے نکات ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ان نکات پر بیان کیا جائے گا. بہرحال مختصر یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو خیر النساء راضیہ ساجدہ عابدہ اور ایسے عاشقہ ہے اللہ کے، ایک بے مثال زندگی آپ نے گزاری، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ان کی سیرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اے اللہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو خیر النساء ہیں، اے اللہ ان کے صدقے سے جن پر تو سلامتی بھیجتا تھا اس سلامتی کا واسطہ ہے. آج بھی ہمارے ماں بہنوں کو وہ سلامتی اور امن اور حیا کی دولت سے اللہ مالا مال فرما اور بیوی کے کردار کو اپناتے ہوئے زوجیت کی زندگی، شوہر کے حقوق، بچوں کی تعلیم و تربیت کس قدر ہو اس کی جو ہے اے اللہ بیوی کے صدقے سے ہمیں بیوی کی ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے صدقے سے ہر بلا اور مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما. آمین.